وہ باتیں جو آپ کسی سے کہتے نہیں مگر کرنا تو چاہتے ہیں، وہ کام جو آپ کے لیے خاص ہیں لیکن دھواں دھواں ہیں۔ تو آئیے مجھ سے ملیے، عام چہرے عام باتیں، احمد شاہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں مجھے عام چہرے عام باتوں کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ آج میں ایک سوال لے کے اپنی بہت ہی قریبی رشتہ دار کے پاس آیا ہوں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ دنیا ثنا خان میں ان کا بہت بڑا نام ہے، مذہبی اسکالر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ میلاد کروانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، یہ ان کی ایک ایسی ہابی ہے جو یہ کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ آج جو ہم ان سے سوال کرنے آئے ہیں وہ سوال دراصل یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک وبا چل پڑی ہے، اور اس وبا کی وجہ سے جو لوگ کما رہے تھے وہ اچانک اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ان کے گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کو جو لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ خوفزدہ بھی ہیں کہ یار میں شاید وائٹ کالر شخص ہوں، اور میں ان کے ساتھ اگر تصویر کھنچواؤں گا تو میں کہیں میری وائٹ کالر والی عزت ختم نہ ہو جائے۔ تو میرا آج ان سے بیسک کویسچن یہ ہے کہ یہ جو لوگ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کیا یہ چھپ کر نہیں کر سکتے، یا کوئی اس کا کوئی بہتر طریقہ کار نہیں ہے؟ کیا تصویر کھنچوانا لازمی ہے؟ کیا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ نہیں ہے؟ جہاں تک مجھے فیل ہوتا ہے یہ کہیں لوگوں کی انسلٹ کرنے لگ گئے ہم لوگ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں، یہ اپنی آواز میں آپ کو رب کائنات کی بہت خوبصورت ہم سنائیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائیں گی۔ بغیر کسی وقت کی تاخیر کے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کویسچن آپ نے میرا سنا ہے، بس ایک دفعہ میں آپ کے لیے دوبارہ دہراتا ہوں۔ کیا ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنے کے بجائے انسلٹ کرنے نہیں لگے معاشرے میں؟ کیا سیلفی نے لوگوں کی عزت خراب نہیں کر دی؟ بہت حد تک اسی طرح ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں نے جو پبلسٹی کا ایشو سٹارٹ کر دیا ہے، یہ بالکل ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اس چیز کو بڑا کامن کر لیا، اور اسپیشل کھنچوا کے پبلسٹی کر کے یہ دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا اجر نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نظر میں ہم خود گر جاتے ہیں، ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے اگر ہم نے کسی کی کرنی ہے ڈھکے چھپے۔ وہ واقعی اتنے سفید پوش ہیں کہ وہ انسلٹ ہی فیل کرتے ہیں، وہ تو اپنے منہ سے کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا بھید بھاؤ پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے، کون صحیح معنوں میں مستحق ہے، کس کے پاس یہ چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر توفیق دیا، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، یہ ہم اس کی اپنے رزق میں اللہ پاک نے اس کا حصہ ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ جب ہم کسی کی یہ چیز کرتے ہیں تو سمجھو بے لوس کرنی چاہیے، اور اس کا اجر اللہ پاک کی ذات نہیں دینا۔ انشاءاللہ۔ تو اس کا کوئی بہتر طریقہ کار بھی تو ہوگا نا، کہ ہم اگر میں صاحب استطاعت ہوں، آپ صاحب استطاعت ہیں، بہت سارے لوگوں کی مجھے پتہ ہے مدد کرتی ہیں ڈھکے چھپے، تو باقی لوگوں کو ہم کیا مشورہ دیں کہ لوگوں کی انسلٹ نہ کریں؟ کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جس سے سامنے والا انسلٹ تو فیل نہ کرے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابہ ہیں آپ حضور کے جو چالی یار بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا کہ جب رات کے سب لوگ سو جاتے تھے نا تو مٹر گشت پہ نکلتے تھے، وہ جایا کرتے تھے، تو جس جگہ پہ وہ ان کا گزر ہوتا تھا ان کے کان میں آواز سنائی دیتی تھی کہ گھر کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک ماں تھی، وہ بچوں کے لیے ہانڈیا میں چمچ چلا رہی تھی، تو اس کے بچے بھوک سے شاید انہیں بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کان لگا کے سنا، تو اس ماں نے جو ہے وہ بچوں کو بہلانے کے لیے کافی دیر تک یہی معاملہ رکھا، حالانکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس بنانے پکانے کو کچھ نہیں۔ پھر ان کی ظاہر جس طرح سے ان کا وہ تھا، ان کا ظرف تھا، انہوں نے راتوں رات ہی اس عورت کے گھر میں وہ راشن اور وہ چیز سپلائی کر دی، تاکہ کانوں کان خبر نہ ہو کہ کون خلیفہ دے کے گیا ہے یا کہ اللہ کی طرف سے کسی نے اس کی جو ہے وہ مدد کر دی ہے۔ یعنی بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے، بغیر اپنے آپ کو دکھائے، ان کے گھر کے باہر راشن رکھ کے چلے گئے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہے، ظاہر ہے اللہ پاک نے جب کسی کو منتخب کیا ہے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک ہیں، ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تاکہ ہم جو ہے وہ کسی کی اگر کر رہے ہیں واقعی اس حساب سے کریں کہ اگلا تو احسان مند ہو جاتا ہے، وہ نظریں تو اٹھا ہی نہیں سکتا، لیکن اس وقت جو ہم اس پہ دے رہے ہیں، اس کو کچھ کر رہے ہیں، بھلے وہ نیٹ کیش ہے یا کسی راشن کی صورت میں ہے، تو وہ اس کا دیں جو اس کی اجر ثواب اللہ پاک نے 70 گنا زیادہ بڑھا کے دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک نے اپنے مومن بندے بندیوں سے اس چیز کا عہد فرمایا۔ آمین۔
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بہترین عمل کے بارے میں بتایا، گائیڈ کیا، ایک سیدھا راستہ دکھایا۔ اب گزارش آپ سے صرف یہ ہے میری کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک وبا چل پڑی ہے، اس کے لیے ایک دعا کر دیجیے گا کہ ہم لوگ محفوظ رہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس شو کا اختتام آپ اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام پیش کرتے ہوئے ختم کر دیجیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک یہ باری تعالیٰ یاس و جل جلالی کے مولا، اس موذی مرض، اس وبا کرونا سے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ہمارے بچے بچیوں کو اس بری صحبت سے، شیطان کے شر سے اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ہمارے بچوں کو نماز پنج گانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین۔ بچوں کے سروں پہ والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ آمین۔ یا الہ العالمین شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر تطہیر کا واسطہ ہماری بچیوں کے اچھے اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ جو ان کے حق میں بہتر ہیں وہ فیصلے صادق فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین کل ذکر کے کل دی خیر لا الہ الا محمد رسول۔ اس کلام کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ رحمت دا دریا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، کس میدان نہ ہر دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہے میرا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، کس میدان نہ ہر دا لوکاں مینوں آن ڈرایا، کہ رات قبر دی کالی میں سنیا انہیں اوتھے آنا، جدے موڈے کملی کالی لوکاں مینوں آن ڈرایا، کہ رات قبر دی کالی میں سنیا انہیں اوتھے آنا، جدے موڈے کملی کالی پاک محمد نے فرمایا، تے کر لو خدمت ماں دی،
جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی